السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایز اے پاک بلاگ۔ ایک عظیم ہستی، اللہ رب العزت کی امانت، جناب مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے حقیقی طور پر جا ملے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے شاگردوں اور ان کے لواحقین، ان کے بھائی جناب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکات عالیہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مشکل وقت ہے دارالعلوم اور تمام مدارس کے طالب علموں اساتذہ کے لیے کہ یہ وقت بہت مشکل ہے۔ جمعے کی شام کو حضرت اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جمعے کو ہی صبح میں کرنگی میں موجود تھا اپنے کام کے حوالے سے، لیکن میرا جو کام تھا وہ اس سائٹ پہ نہیں تھا، دارالعلوم کی طرف، میں گودام چرنگی کی طرف موجود تھا۔ اسی طرح نماز جمعہ بھی پڑھی۔ دل میں ایک پتہ نہیں کیا چھٹی حس کہہ لیں یا کوئی ایسی چیز جو کہ دل میں آئی کہ دارالعلوم میں آج جمعہ پڑھنا چاہیے، وہاں پہ 2 بجے ہوتا ہے، لیکن اپنے اس کو بھی جو ہے اپنے ٹائم کے حساب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ٹائم کو مینیج کیا جائے۔ رات کو جب یہ خبر ملی تو ظاہر سی بات ہے دل ہل گیا۔ حضرت صاحب کو براہ راست فیس ٹو فیس دیکھا ہوا، یہاں تک کہ مصافحے کا بھی موقع تھا، لیکن میں نے تمام جتنی بڑی شخصیات ہیں دنیاوی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے ہوں، کوشش یہی کی ہے کہ مصافحہ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر سامنے والا مصافحے کا صحیح جواب نہ دے یا منہ پھیر کر چلا جائے تو ساری زندگی آپ اس سے جو ہے وہ یعنی کہ بدگمان رہیں گے کہ مغرور ہے، تکبر ہے۔ تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنی بھی بڑی شخصیات ہوں ان سے مصافحہ نہ کیا جائے۔ میں نے حضرت کو دیکھا اور دیکھتا رہا، کوشش تھی، وہ کسی سے بات کر رہے تھے، کوئی رش نہیں تھا، سکون تھا۔ دارالعلوم کی ہی بات بتا رہا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد حضرت اپنے رہائش گاہ کی طرف نکل رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک گن مین تھا، وہ تھے، اور ایک بندہ اور جو ان سے مخاطب تھا۔ یہ میں تقریباً ہو گئے ہیں اس بات کو 3 سال پرانی غالباً بات ہے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا اور میں جو ہے وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کل یعنی کہ 18 نومبر سن 2018 کو دنیا سے ایک اور عظیم ہستی اسی تاریخ کو رخصت ہوئی، جناب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سر پر رائمنڈ مرکز ہے اور یہ تاج ان کے ہی سر پر ہے۔ قیامت تک جب تک رائمنڈ میں اعمال ہوتے رہیں گے، سب کا حساب، سب کا اعمال کا پورا درجہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو بنیاد رکھی، دعوت کی محنت کی ڈائمنڈ مرکز میں، وہ بہت عظیم کام کی بنیاد تھی۔ میرے الحمدللہ حاجی عبدالوہاب صاحب سے بھی ایسے ہی ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ میں ملاقات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کو دیکھنا قریب سے یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ان کو دیکھ کے جو بندے کو سکون ملتا ہے، کیونکہ ساری زندگی اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر میں مشغول رہنے والے علماء کرام ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حاجی عبدالوہاب صاحب کی ساری زندگی جو ہے دعوت کی محنت کو کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان سے بہت کام لیا۔ اور رائمنڈ میں مشورہ ہوتا ہے تقریباً 9 بجے، تو اس میں جو ہے میں وہیں پہ تھا رائمنڈ میں، تو میرے ساتھی نے کہا کہ بھائی مشورہ ہو رہا چلتے ہیں۔ ہم مشورے کی طرف چلے گئے ناشتے کے بعد۔ تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مسجد رائمنڈ کے امام بھی رہ چکے تھے، ان کے بیانات میں بھی بہت سکون ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بات کرتے تھے اور آخرت کی بھی نظر ثانی رکھتے تھے، آخرت کی بھی بات کرتے تھے۔ تو مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو مصافحہ ہو گیا، بہت قابل فخر بات ہے میرے لیے کہ ان کے بیانات سنو تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت سے ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دنیا بھی سکھا رہے ہیں اور آخرت بھی سکھا رہے ہیں، کس طرح سے اعمال کرنے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک اور بڑی ہستی، آج بات ہے عظیم ہستیوں کی، تو آج ایک اور عظیم ہستی کی بات کرتا ہوں، مفتی ظہر علی خان صاحب۔ احسن العلوم گلشن اقبال میں ان کا مدرسہ ہے، بہت بڑی ہستی اور جانا پہچانا نام، اللہ والے۔ ان کو دیکھ کے جب میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتا، حضرت کا روپ بہت تھا، چہرے پہ نور تھا، دل میں اللہ ہی اللہ تھا۔ جب بھی ان کو دیکھا، پاس بیٹھ کے دیکھتا تو میں اپنا آپ چارج ہو جاتا، دل میں ایسے انوارات پیدا ہوتے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جب اللہ کے نام لینے والے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے تو بھائی قیامت جو ہمارے سر پر آ گئی ہے، اور جو نشانیاں دنیاوی اعتبار سے ہیں وہ بھی پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے دیندار طبقے اس دنیا سے گئے ہیں، ایک اور بڑا نام جناب خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، مجاہد دین تھے، عاشق رسول تھے، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنے کی پوری جد و جہد کرتے رہتے تھے۔ بہت سے حکومتی احتجاج انہوں نے کیے، حکومت کے خلاف کافی کامیابی حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، معذور تھے لیکن اپنی معذوری کو کبھی بھی بیس نہیں بنایا، ہمیشہ جد و جہد کی کہ اللہ کے حبیب کا نام پوری دنیا میں جو ہے، اللہ کے حبیب کی سنت پوری دنیا میں رائج ہو اور ایک اسلامی انقلاب ہے۔ ان کی تحریک لبیک، اس سے تو بندہ چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے اس سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن خادم حسین رضوی جیسا مجاہد جو ہے دوبارہ اس دنیا میں اور اب آج کے دور میں اس معاشرے میں مشکل ہے۔ جتنے بھی احباب دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا نام قیامت تک جو ہے زندہ رکھتا ہے، آباد رکھتا ہے۔ اور جو اللہ کو، اللہ کے حبیب کو چلتے پھرتے میں کہے گا، اللہ رب العزت عرش پر بھی فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتے رہیں گے کہ یہ بندہ مجھ سے اور میرے حبیب سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کے اور جتنے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دین کی خدمات کی ہیں، اللہ ان سب کے بھی درجات بلند فرمائے۔
اور جو حیات ہے ان کی زندگیوں میں عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، خطاؤں میں ملوث ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو سائڈ پہ کر دیا ہے۔ یہ ہم سب کی سب سے بڑی خطا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہمارے جتنی زندگی بچی ہے توبہ استغفار پر آ جائے۔ یہ ہم سب کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ جانا تو سب نے ہے لیکن جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ نیکوکاروں کے بھی جنازے اٹھیں گے اور بدکاروں کے بھی جنازے اٹھیں گے۔ قبر تو سب کی ایک ہے، خوف کا گڑھا، لیکن آپ نے کس طرح سے، ہم نے کس طرح سے اس کو جنت کا باغ بنانا ہے، یہ ہم دنیا میں کس طرح جی رہے ہیں اس سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب میں نے جن کا ذکر کیا جو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام ہستیوں کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کی سچیوں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔